کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت کچھ سوچتا ہے کرنے کے لیے لیکن نہیں کر پاتا، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مولا کچھ کرانا چاہے تو وہ ہو جاتا ہے۔ میں جب سید یاسین باپو صاحب کی کیفیت کو دیکھتا ہوں اور جب ان کے حوالے سے غور کرتا ہوں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ جس سے چاہے جو چاہے کام لے لے، اور جو کام وہ کر رہے ہیں وہ بہت بڑا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات جلیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سید غلام یاسین باپو سے پیشتر سلسلہ شہبازیہ کے چشم و چراغ کا خطاب آپ نے سماعت فرمایا۔ یقیناً جو کچھ خانوادے سے انہوں نے پایا ہے اس قسم کی باتیں انہوں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ہماری جتنی بھی خانقاہیں ہیں ان کے فیضان کرم کو جاری و ساری رکھے، اور تشنگان علوم اور گناہوں کے دلدل میں ڈوبے ہوئے لوگ اپنی دنیا اور آخرت کو وہاں سے سنوارنے کی کوشش کرتے رہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں اس وقت آپ کو ایک مرض کا علاج بتانے کے لیے آیا ہوں۔ اور یہ مرض اگر آپ دیکھیں گے تو غریبوں کو صرف نہیں ہے، یہ مرض ہر مسلمان کو الا ماشاءاللہ یہ لگا ہوا ہے۔ کسی سے بھی سن لیجئے آپ، سرمایہ دار سے پوچھیں تو کہے گا زندگی میں مزہ نہیں آتا۔ صاحب اقتدار سے پوچھیں، یار پتہ نہیں دل گھبراتا رہتا ہے۔ غریب سے پوچھیں، وہ بھی اپنی بے چینی اور بے قراری کی شکایت کرتا ہے۔ شاید ہی دنیا میں تلاش کرنے پر ہمیں کچھ لوگ ایسے مل جائیں جن کی زندگی سکون اور اطمینان سے گزرتی ہوئی دکھائی دے، ورنہ ہر ایک تنگ زندگانی کی شکایت کر رہا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ ہمارا حال یہ کہ سر میں درد ہو تو ہم چلے جاتے ہیں MRI کرانے کے لیے کہ کاہے کا درد ہے، بخار نہ جائے تو ٹیسٹ کرواتے ہیں کہ ملیریا کا ہے، ٹائیفائیڈ کا ہے، کس کا ہے۔ غرض کہ ہر بیماری کے سلسلے میں ہم جا کر کے اپنا ٹیسٹ کراتے ہیں اور مرض کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اسی کے مطابق اپنا علاج کرواتے ہیں، لیکن ہمارے مرض اس کی نشاندہی بھی قرآن کرے گا، اور قرآن ایسی کتاب ہے جو مرض ہی نہیں بتاتا، مرض کا علاج بھی بتاتا ہے۔ دنیا کی لیبارٹری کے اندر آپ اگر جائیں گے تو وہاں صرف آپ کے مرض کی تشخیص ہوگی، علاج نہیں ہوگا۔ علاج کے لیے کہیں جائیے اور آپ ٹیسٹ کرانے کے لیے کہیں جائیے، لیکن اے اللہ تیری عظمتوں پر قربان کہ تو نے ایسی کتاب عطا فرمائی جس میں مرض کی وجہ بھی ہے اور مرض کا علاج بھی ہے۔ ہم قرآن کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ زندگی تنگ کیوں ہوتی جا رہی ہے، یہ تنگ زندگانی کی وجہ کیا ہے۔ اور جب اولیاء کی زندگی ہم دیکھتے تھے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان کے بنگلوں نہیں ہوتے تھے، چٹائی پر جتنے سکون کے ساتھ وہ نظر آتے تھے، آج کا بنگلوں میں رہنے والا بھی اتنے سکون کے ساتھ دکھائی نہیں دیتا۔ کیا چیز تھی ان کی زندگی میں؟
میں چاہوں گا، میں زیادہ لمبی تقریر کرنے کا عادی بھی نہیں ہوں اور نہ میرے پاس اتنا مواد ہوتا ہے، لیکن میں چاہوں گا تھوڑی دیر میں آج ایک سبق لے کر آپ اٹھیں، اللہ سے پوچھیں میرے مولا زندگی تنگ کیوں ہو گئی؟ رزق تنگ، زندگی تنگ، رشتہ تنگ، ہر چیز میں تنگی نظر آ رہی ہے، آدمی گھٹن محسوس کر رہا ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہاں جائیں؟ گھر میں جاتا ہے تو باہر نکلنے کو جی چاہتا ہے، باہر نکلتا ہے تو گھر جانے کو جی چاہتا ہے، لوگوں میں بیٹھتا ہے تو اس کی گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے۔ اے اللہ ذرا وجہ بتا دے کہ ہماری زندگی تنگ کیوں ہو گئی۔ اس بات کو بھی اچھی طریقے سے ذہن میں رکھو، اچھی زندگی دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے اور تنگ زندگی کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے، کشادہ رزق دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے اور رزق میں تنگی پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ قرآن کہتے ہیں اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے۔ تنگی بھی اس کے دستے قدرت میں اور کشادگی بھی اس کے دستے قدرت میں، زندگی کی تنگی بھی اس کے دستے قدرت میں اور زندگی کی کشادگی بھی اس کے دستے قدرت میں۔ آئیے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن تو بتا تنگ زندگانی کی وجہ کیا ہے، اور اس کے بعد ہم اگر واقعی اپنی تنگ زندگانی سے نکلنا چاہتے ہیں، رزق کی تنگی سے نکلنا چاہتے ہیں، قلب کے گھٹن سے نکلنا چاہتے ہیں، تو پھر قرآن جو فارمولہ دے اس فارمولے کو فالو کریں، تنگ زندگانی سے باہر آ جائیں گے، گھٹن سے باہر آ جائیں گے۔ اور اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، زندگی بھی پرمسرت، موت بھی پرمسرت اور قبر بھی راحت اور آخرت بھی راحت نصیب ہو جائے گی۔ توجہ چاہوں گا، قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے ذکر سے منہ پھیرے، جو میرے ذکر سے منہ پھیرے، میں اس کی زندگانی کو تنگ کر دیتا ہوں۔ کیا مراد ہے ذکر سے؟ تو مفسرین کے 3 اقوال موجود ہیں۔ پہلا قول قرآن شریف کہ جو قرآن سے منہ موڑے اللہ اس کی زندگانی کو تنگ کر دیتا ہے۔ دوسرا قول ہے جو اسلام سے منہ موڑے اللہ اس کی زندگانی کو تنگ کر دیتا ہے۔ تیسرا قول ہے جو مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم سے منہ موڑے اللہ اس کی زندگانی کو تنگ کر دیتا ہے۔ اب قرآن کی روشنی میں یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی کہ ہماری زندگانی کے تنگ ہونے کی وجہ قرآن سے منہ موڑنا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے کہ اس کتاب سے جو بھی منہ موڑے گا اس کی زندگی کو اللہ تنگ کر دے گا، اور جو اس کتاب سے منہ موڑنے کی بجائے اس کتاب کی طرف اپنا منہ کرے گا، دل کرے گا، تو اللہ اس کی زندگانی میں اتنی برکت عطا کر دے گا کہ وہ زمین پر ہوگا، اس کے قریب ہونے والے کو وہ برکتوں سے مالا مال کر دے گا، اور زمین کے اندر جائے گا تو زمین کے اندر جانے کے بعد بھی اس کی بارگاہ میں اگر کوئی آئے تو اس کو بھی برکتوں سے وہ مالا مال کر دیا گا۔ سبحان اللہ۔ زندگانی تنگ ہو چکی، وہ کتاب
جس کتاب کے اندر کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، وہ کتاب جس کو رب قدیر جل جلالہ نے نازل فرمایا، وہ کتاب کہ دنیا ترقی کے 1000 منازل طے کر لے، لیکن اس کے باوجود اس قرآن کی ایک آیت جیسی آیت بنانے کی طاقت نہیں رکھتی. اور اس کتاب کو دیکھیے، تنگ زندگانی کی بات ہے نا، سمجھ میں بات آ جائے گی. جب میرے کریم کو یہ کتاب نازل کرنا ہوئی، جگہ کہاں نازل کی جائے یہ کتاب؟ تو قرآن کہتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر اس قرآن کو ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ پہاڑ خشیت ربانی کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. پہاڑ تھوڑا سا سوچو کتنا مضبوط ہوتا ہے، کتنا بڑا ہوتا ہے. کسی پرٹیکولر ایک پہاڑ کا تذکرہ نہیں، مطلق پہاڑ کی بات ہے. اب دنیا کا جو سب سے بڑا پہاڑ ہو، چاہے وہ ایوریسٹ ہی کیوں نہ ہو، اگر اس پر میرا مولا قرآن کو نازل کرتا تو اللہ کی خشیت کی بنیاد پر تم دیکھتے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ یعنی سرما بن جاتا، خاک میں تبدیل ہو جاتا. تو مولا جب تیری کتاب کی اتنی طاقت ہے تو ذرا یہ بتا اس پہاڑ سے بھی طاقتور کون سی چیز ہے جہاں تو یہ کتاب نازل کرنا چاہتا ہے؟ تو قرآن ہی نے کہا اللہ اکبر علی قلبک، رسول اعظم تمہارے قلب پر ہم نے اپنی کتاب کو نازل فرمایا. تو پہاڑ سے بھی طاقتور اگر کوئی چیز ہے تو وہ مدینے کے تاجدار کا دل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر. تنزیل من رب العالمین نزل به الروح الامین علی قلبک، علی قلبک. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن نازل ہوا. بے چینی دل میں پیدا ہوتی ہے، چہرے سے تو پتہ چلتا ہے. تنگ زندگانی دل میں محسوس ہوتی ہے، چہرے سے تو ظاہر ہوتا ہے. آدمی پریشان ہے، زبان سے کہتا ہے، دل اس کا پریشان ہوتا ہے. آدمی کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا جو ہے دل اداس ہے. دل اداس ہو چہرہ اترا ہوا ہوگا، دل خوش ہو چہرہ بالکل سرخ ٹمٹماتا ہوا نظر آئے گا. اللہ نے اپنی کتاب کو نازل کرنے کے لیے جس جگہ کا انتخاب فرمایا وہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا دل. اگر میں تھوڑا اور آگے بڑھ کر کے عرض کروں تو آپ کو بہت اچھا لگے گا اور سمجھ میں بات بھی آ جائے گی. چونکہ کتاب بھی پاک، روئے زمین پر سب سے پاک اگر کوئی جگہ ہے تو مدینے کے تاجدار کا دل ہے.